بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں مفتی ابو محمد رفیع عنہ کا ایک مضمون ہے، مطالعے کے لیے چند ضروری باتیں یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تجربہ آپ کی نظر پیش خدمت ہے۔ نئے اور مجھ سے کم عمر حضرات، علماء کرام، خطبہ اعظام سے درخواست ہے مدرجہ ذیل اصولوں کو یاد رکھیں اور مفاد عامہ کے لیے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نمبر 1، جب بھی مطالعہ کریں حاصل مطالعہ مواد کو ہمیشہ عنوان قائم کر کے الگ سے ڈائری میں لکھیں۔ نمبر 2، واقعات یا عبارات نوٹ کرتے وقت کتاب، مصنف، صفحہ نمبر ضرور لکھی۔ نمبر 3، خطبات کے بجائے تفاسیر، احادیث، فقہ، سیرت اور تاریخ کی معروف و معتبر و مستند کتب کا مطالعہ کریں۔ نمبر 4، تقابلی کتب کے مطالعے سے قبل اپنی کتب سے اسی عنوان پر سیر حاصل مواد ضرور جمع رکھیں۔ نمبر 5، جہاں کہیں تقابلی مطالعے سے کوئی اشکال پیدا ہو وہاں اسی علوم و فنون کے ماہرین اکابرین سے ربط و رجوع لازمی رکھیں۔ نمبر 6، بوقت مطالعہ نیٹ کا استعمال ضرور کریں مگر اصلی کتاب و حوالہ لازمی دے کر نوٹ کریں۔ نیٹ پر مکمل اعتماد بالکل بھی نہ کریں۔ نمبر 7، قرآن کریم، احادیث مبارکہ، صحابہ کرام و اہل بیت عظام کو ہر بیان کا حصہ بنائیں اور بطور دلیل و مثال کے لیے انہی کو پیش کریں۔ نمبر 8، سامعین کی طلب، موقع محل کی مناسبت کو دیکھ کر گفتگو و انداز گفتگو فرمائیں۔ نمبر 9، بیان کے آخر میں مکمل بیان کا نچوڑ 1 سے 3 منٹ میں ضرور پیش کریں اور تشکیل ضرور فرمائیں۔ نمبر 10، بیان کے شروع میں عربی خطبہ مختصر پڑھیں اور بیان بھی اتنا مختصر فرما لیں کہ آپ کے سامعین میں طلب باقی رہے۔ نمبر 11، یہاں کہیں مہمان خطیب بن کر جائیں تو مطلوبہ عنوان پر سیر حاصل مطالعہ کر کے جائیں۔ نمبر 12، بیان کرتے ہوئے کبھی بھی کسی کی نقل نہ اتاریں۔ نقل ہوتی ہے جبکہ اصل ہی اصل ہوتی ہے۔ نمبر 13، جس کسی معروف شخصیت کا کوئی جملہ کوٹ کریں تو ان کے نام کے ساتھ کریں، اپنی ذات سے منسوب خیانت بھی ہے اور کم ظرفی بھی۔ نمبر 14، مطالعے کے ان اصولوں سے بندہ ناچیز کو بہت فائدہ ہوا۔ انتہائی اہم عنوانات پر مطالعے کی 60 ڈائریاں میرے پاس محفوظ ہیں، بقیہ انشاءاللہ پھر صحیح۔ نمبر 15، اپنے محلے کی مسجد میں کبھی بھی بغیر مطالعے کے جمعہ مت پڑھائیں اور جمعے کا مطالعہ پورا ہفتہ کریں۔ آپ کا اپنا تجربہ بھی شیئر کیجئے اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوستوں کو بھی فائدہ ہو اس کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔